السلام علیکم خواتین و حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل۔ میں ہوں نور حسن صاحب۔ سب سے پہلے تو تمام ان دوستوں کا شکریہ جو مجھے فرینڈ ریکویسٹ بھیج رہے ہیں، اور یہ سلسلہ بڑھتے ہوئے 3,500 تک الحمدللہ جا پہنچا ہے۔ اور میں تمام ان دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور وہ مجھے سنتے ہیں اور فالو کرتے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ وہ میری ویڈیو کو اپنے والز پہ شیئر ضرور کیا کریں، تاکہ یہ آواز ہر اس فرد تک پہنچ سکے، اور جتنی زیادہ آواز بلند ہوگی اتنا ہی زیادہ اثردار ہوگی، اور شاید کہ کسی کی زندگی بدلنے میں یہ آواز کوئی کردار ادا کر سکے۔ ہمیں ایک قوم بن کر یہ سوچنا ہوگا کہ ہم جس فرقہ واریت میں جا رہے ہیں، ہم ان سیاستدانوں کی وجہ سے اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں کے ساتھ تعلقات خراب کر رہے ہیں، جن کا کام ہمارے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنا۔ آپ اندازہ کریں کہ 5% یہ جو لوگ ہیں اشرافیہ، یہ 95% لوگوں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈال رہے ہیں، ان کو یرغمال بنا کر ان کے جو وسائل ہیں وہ ان کو وسائل دینے کی بجائے یہ 5% لوگ خود استعمال کر رہے ہیں، اور ہم ان کی سیاست کا حصہ بنے ہوئے ہیں۔ ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ایوانوں میں بیٹھ کر ہمارے جو حقوق ہیں ان کے لیے آواز بلند کریں، مگر یہ اقتدار میں بیٹھ کر خواب خرگوش کے مزے لیتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ ہے اس سے یہ عیاشیاں کرتے ہیں۔ ابھی لیٹسٹ نیوز رات کا پاکستان کے اندر بدترین بلیک آؤٹ جاری ہے، پورے پاکستان کے اندر بجلی کی فراہمی معطل ہے۔ گویا کہ یہ ٹیکنیکل فالٹ ہے، اور فالٹ آتے رہتے ہیں، اس میں کوئی سیاست کی بات نہیں ہے، مگر یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ جو سیاست کر رہی ہے کہ جو ماضی کی حکومتیں ہیں انہوں نے بجلی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا۔ اگر آپ سیاست سے ہٹ کر بات کریں تو پاکستان کے اندر ایک بدترین لوڈ شیڈنگ کا جو دور شروع تھا، اس کو ختم کرنے کے لیے سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کا اہم کردار ہے، اور اس نے پاکستان کو جو تاریکی سے نکالا، جو پاکستان کو لوڈ شیڈنگ سے نکالا، اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ اس کے لیے میں ضرور میاں صاحب کو کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اپنی دن رات کی محنت سے پاکستان کو اندھیروں سے نکالا۔ مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کی حکومت نے اپنے 2.5 سالہ ادوار میں بجلی کے اوپر کوئی کام کیا؟ اگر تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کی جو سابقہ حکمران ہیں انہوں نے بجلی کے اوپر کوئی کام نہیں کیا تھا، تو پھر یہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے، جو تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، اس نے جو کردار ادا کیا 2 سالوں میں، اس کا جو کام کیا ہے وہ عوام کے سامنے لانا چاہیے کہ انہوں نے انرجی کے سیکٹر میں کیا کام کیا ہے۔ یقیناً انہوں نے کوئی کام نہیں کیا، کیونکہ یہ لوگ، یہ ٹیم، یہ کھلاڑی اتنے ایکسپرٹ نہیں ہیں کہ یہ ملک چلانے کی قابلیت رکھیں۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ جس حکومت کا کام پاکستان کے اندر امن و امان قائم کرنا، پاکستان کے تعلیمی اداروں کو آباد کرنا، پاکستان کے ہاسپٹلس کے نظام کو بہتر بنانا، پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کرنا ہے، وہ حکومت سارا دن ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کر اپوزیشن پر تنقید کرتی رہتی ہے۔ اپوزیشن پر تنقید کرنے سے کیا پاکستان کے اندر تبدیلی آ جائے گی؟ اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے سے کیا پاکستان کے تعلیمی جو میدان ہیں وہ آباد ہو جائیں گے؟
اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے سے کیا پاکستان کے اندر یہ جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے سے کیا پاکستان کے ادارے مضبوط ہو جائیں گے؟ اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنے سے کیا پاکستان صحیح سمت پر چل سکے گا؟ یقیناً نہیں۔ ان کے لیے حکومت کو عملی قدم اٹھانا پڑے گا، قانون کی حکمرانی کرنی پڑے گی۔ جب تک ادارے مضبوط نہیں ہوں گے، جب تک پاکستان کے اندر یہ جو ایک کرپشن کا بازار گرم ہے اس کا خاتمہ نہیں ہوگا، جب تک جو افسر شاہی ہے یہ بے لگام رہے گی، ان کو پبلک سرونٹ سمجھنے کے لیے یا یہ ان کو جب تک یہ باور نہیں کرایا جائے گا یہ جو افسر شاہی ہے یہ پبلک سرونٹ ہیں، یہ عوام کی خدمت کے لیے بنائے گئے ہیں، ان کو اداروں کے جو ہیڈ ہیں ان کو عوام کی خدمت کے لیے تعینات کیا گیا ہے، نہ کہ کرپشن کرنے کے لیے اور عوام کو دبانے کے لیے۔ تب تک پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے لیے ہم سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ کسی بھی ملک کی ترقی کا جو دار و مدار ہوتا ہے وہ تعلیم کے اوپر ہوتا ہے۔ جب تک معاشرہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگا، جب ہمارے جو بچے ہیں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریں گے، تب تک پاکستان ترقی نہیں کر سکے گا۔ آپ پاکستان کی تعلیم کا اندازہ لگا لیں کہ پچھلے 1 سال سے تمام یونیورسٹیاں سکولز بند ہیں، اور آپ پچھلے ادوار کے جو تعلیمی میدان میں انہوں نے جو بجٹ خرچ کیا، جو تعلیمی میدان میں بچوں کو اسکالرشپ دی، جو تعلیمی میدان میں بچوں کو لیپ ٹاپ اور اعلیٰ تعلیم کے لیے اسکالرشپ دی، وہ آپ کے سامنے ہے۔ مگر موجودہ حکومت نے تعلیم کے اوپر جو کام کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ تنقید برائے اصلاح ہو تو وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ میرا مقصد کسی بھی پارٹی کو کرٹیسائز کرنا نہیں ہے یا ان کی شہرت کو نقصان پہنچانا نہیں ہے، مگر میری تنقید کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ سارا دن اپوزیشن کے اوپر تنقید کرتے رہیں گے تو پھر آپ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو چاہیے کہ اپوزیشن پر تنقید کرنے کی بجائے اپنی کارکردگی پر توجہ ڈالیں، اپنی جو آپ کے پاس جو توانائیاں ہیں وہ صرف کریں۔ جب پاکستان کے اندر حقیقی تبدیلی نظر آئے گی تو لوگ سمجھیں گے کہ واقعہ ہی اپوزیشن نے ملک کو برباد کیا ہے۔ مگر اگر 2.5 سالہ ادوار اور پچھلے ادوار کا اندازہ لگائیں تو مہنگائی کی ریشو وہ ڈبل ہو گئی ہے، اور تعلیمی میدان برباد ہو چکے ہیں، صحت کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے، ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، بجلی کا جو کریک ڈاؤن ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر روز جو بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس نے عوام کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے۔ تو اس سے تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو پچھلا ادوار تھا وہ بہت اچھا تھا، اور یہ جو نیا پاکستان ہے یہ ہر دن ایک نئی مشکل لے کر آ رہا ہے۔ اگر تو آپ نے اپوزیشن کے اوپر تنقید کرنی ہے تو پھر آپ کو مہنگائی کو کنٹرول کرنا پڑے گا، آپ کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بہتر کرنا پڑے گا، آپ کو جو ہر روز بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے اس کو کنٹرول کرنا پڑے گا، پھر تو آپ اپوزیشن کے اوپر تنقید کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ ہر روز مہنگائی کے اوپر بھی کنٹرول کرنے میں ناکام رہیں، سٹریٹ کرائم بھی بڑھتے رہیں، ملک کے اندر بد امنی کی فضا قائم رہے اور قیمتی آسمانوں کو چھونے لگیں، غریب تر ہوتا جائے اور حتیٰ کہ غریب بھوک سے خودکشیاں کرنے پر مجبور ہو جائے، تو پھر آپ کہیں کہ پچھلے جو حکمران ہیں وہ کرپٹ تھے۔ کیا کرپٹ حکمرانوں کے ہوتے ہوئے اتنی مہنگائی تھی؟ اگر نہیں تو پھر یقیناً کرپشن آپ کے دور میں ڈبل ہو گئی ہے۔ اللہ پاک آپ کا حامی ناصر ہو۔